وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم کل بروز قیامت ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے. انبیاء اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر کافروں کے لیے اجازت نہ دی جائے گی، یعنی دوبارہ دنیا میں جانے کی اجازت کافروں کو نہ ہوگی. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور ان سے عذاب کو دور نہ کیا جائے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب ظالم عذاب کو دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، پس وہ عذاب ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور انہیں مہلت نہ دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب مشرکین اپنے جھوٹے معبودوں کو دیکھیں گے، قالوا، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، اے پروردگار، یہ ہمارے معبود ہیں کہ جنہیں ہم پوجتے تھے تجھے چھوڑ کر. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو ان کے جھوٹے معبود ان کی باتیں انہی پر لوٹا دیں گے، یعنی ان کی بات انہی کو ماریں گے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ بت بھی کل بروز قیامت اٹھائے جائیں گے، یعنی ان میں جان اللہ تعالی ڈالے گا، اور یہ بت جواب دیں گے اور کہیں گے، انکم لکاذبون، بے شک تم ضرور جھوٹے ہو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، کل بروز قیامت یہ تمام مشرکین اللہ کی طرف عاجزی سے گر پڑیں گے، لیکن اس وقت گرنا اور توبہ کرنا کام نہ آئے گا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ من گھڑت باتیں اپنی منمانیاں کیا کرتے تھے وہ باتیں ان سے گم ہو گئیں. یہ تو کہتے تھے کہ کل بروز قیامت اگر ہم اٹھے تو جنت ہمارے لیے ہوگی. یہ ساری باتیں انہوں نے دیکھ لیں کہ من گھڑت تھیں، یہ ان کی منمانیاں تھیں. الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا. زدناہم عذابا، ہم ان پر عذاب کو اور بڑھا دیں گے. فوق العذاب، عذاب کے اوپر عذاب دیں گے. بما کانوا یفسدون، اس وجہ سے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، یہ آیت کریمہ ایک عاشق رسول کو رلانے والی آیت کریمہ ہے کہ اس دن ہر گروہ میں سے ان کی جانوں کے خلاف ہم ایک گواہ مقرر کریں گے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور ان تمام پر اے محبوب ہم آپ کو گواہ بنائیں گے. رلانے والی اس مناسبت سے ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال پر گواہی دیں گے. اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے بیان کیا کہ ہم جو نیکی کر رہے ہیں حضور وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو ہم برائی کر رہے ہیں حضور وہ بھی دیکھ رہے ہیں. ایک عاشق رسول کو شرمانا چاہیے کہ میرے محبوب دیکھ رہے ہیں اور میں اپنی نگاہوں سے کیا دیکھ رہا ہوں، میرے محبوب مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اپنے ذہن سے کیا سوچ رہا ہوں. ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی شرم رکھنی چاہیے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر اس کتاب قرآن کو نازل کیا. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا روشن بیان اس میں موجود ہے. وَهُدًى، اور ہدایت ہے. وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے. وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے لیے یہ خوشخبری ہے. اور جو اس قرآن کے لیے قربانی دیتا ہے، جو نیند کی قربانی دے رہا ہے، اپنے وقت کی قربانی دے رہا ہے، اپنے کام کاج کی قربانی دے رہا ہے، تھکن کی پرواہ نہیں کر رہا، اللہ تعالی انشاءاللہ اپنے کرم سے اسے ضرور قرآن پاک کا فیض عطا فرمائے گا.
یہ قرآن تو ہدایت ہے، رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم کل بروز